تو میمار ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ یہاں پر شاہجہان اور جہارا کا سامنا ہونے والا ہے۔ تو جیسا کہ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا گیا کس طرح جہارا کے باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ اپنے باپ کا آخری بار چہرہ دیکھنے جاتی ہے، لیکن اس کو چہرہ تک نہیں دیکھنے یہ جاتا۔ وہاں سے جیسے ہی جہارا واپس آ رہی ہوتی ہے، شاہجہان اس کے پیچھے آتا ہے، لیکن شاہجہان اس سے کوئی بات نہیں کرتا۔ جہارا بھی شاہجہان کو دیکھ لیتی ہے اور واپس اپنے گھر آ جاتی ہے۔ تو وہاں پر آگے جنید کھڑا ہوتا ہے، اس سے باتیں کرتی ہے، تو عاشق حسین ان کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا گیا کس طرح یہاں پر میرا بھی جنید کو فون کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ غلطی میری تھی، اب مجھے معاف کر دو، میں اپنے گھر واپس آنا چاہتی ہوں، لیکن جنید اس کو صاف منع کر دیتا ہے کہ میں تمہیں گھر آنے کی اجازت کبھی نہیں دوں گا۔ تو وہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح صاف گھر والے ایک ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کو درگزر کر معاف کر دینا چاہیے اور آپس میں صلح کر دینی چاہیے تم دونوں کو، اور ایک گھر میں واپس جانا چاہیے۔ لیکن یہاں پر جنید صاف منع کر دیتا ہے کہ میں کبھی بھی میرا کو معاف نہیں کروں گا، اسے اپنے گھر اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ یہ سب سن کر اس کے گھر والے حیران رہ جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف آپ کو دکھایا گیا کہ اس طرح یہاں پر جنید جہارا کے گھر آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کے باپ کی تعزیت کے لیے آیا ہوں۔ جیسے ہی اس کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ آپ کے باپ کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی، وہ اس کو کچھ نہیں بتاتی۔ دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح یہ باپ کی تعزیت کے لیے آیا تھا، اس کو کہتا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں نے مائرہ سے بات کر لی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ یہاں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس کے باپ کی تعزیت کرنے آیا ہے یا جہارا سے شادی کی بات کرنے آیا ہے۔ جہارا بھی اس کو کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی اور تم مجھ سے شادی کی باتیں کر رہے ہو۔ تو دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح جہارا اسی پلمبر سے ملتی ہے، پلمبر جیسے ہی آتا ہے تیار ہو کر اس کو کہتی ہے کہ تم لگتا ہے ڈیٹ پہ آئے ہو۔ تو وہاں پر پلمبر اس کو کہتا ہے کہ ہاں آپ بھی گرل فرینڈ سے کم تھوڑی ہیں، میں آپ کے ساتھ ڈیٹ پہ آیا ہوں۔ اس کو کہتی ہے کہ شرم کرو، آئندہ سے اگر تم نے مجھ سے ایسے بات کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ تو دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح یہ اب نئی چال چلنے والی ہے اپنی بھابھی کے خلاف، جہاں پر اس کو کہتی ہے کہ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ تو وہاں پر اس کو کہتا ہے کہ آپ حکم کریں، میں آپ کا کام کرنے کے لیے ہی تو آیا ہوں یہاں پر۔ تو دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح یہی پلمبر اس کو کہتا ہے کہ آپ تو طلاق کروانے میں ماہر ہیں، آپ کو پھر کون سا کام ہو گیا ہے اور آپ کس کی طلاق کروانا چاہتی ہیں؟ یہاں پر اس سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ یہ سب باتیں تمہیں کون بتاتا ہے؟ وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ سب باتیں عاشق حسین بتاتا ہے کیا تمہیں، لیکن اس کو کچھ نہیں بتاتا۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ سب عاشق حسین کی پلاننگ ہے، وہ سب میری باتیں ادھر سے ادھر پھیلا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر جہارا کو پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ عاشق حسین ہی ہے جو میری باتیں سب کو بتاتا پھر رہا ہے اور اس نے مجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کو کہتی ہے کہ میری بھابھی نے میری ماں کو بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے، تمہیں اس کو اس کی گھر سے نکالنا ہوگا اور اس کی طلاق کروانا ہوگی۔ تو دوسری طرف نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح وہی پلمبر اس کی بھابھی کو فون کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس بہت سے بنگلے ہیں، میرے پاس بہت سے پیسہ ہے، لیکن میرے پاس کوئی دوست نہیں ہے جس کے اوپر میں یہ پیسے خرچ کروں، کیا تم میرا دوست بننا چاہو گی؟ تو وہاں پر اس کی بھابھی بہت لالچی ہوتی ہے، وہ بھی اس کی جال میں آ جاتی ہے، اس کی چال سمجھ جاتی ہے، وہ بھی یہی کہتی ہے کہ یہ پیسے والا بندہ ہے، اس کی چال میں آ جاتی ہے، وہ اس کو بیوقوف بنا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کس طرح آسیہ جہارا کے پاس آتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ باہر آپ سے ایک آدمی ملنے آیا ہے۔ جہارا سے پوچھتی ہے کہ کون ہے آدمی، اس کو کہتی ہے کہ کوئی شاہجہان نام کا ہے۔ وہ جیسے اس کا نام سنتی ہے تو وہ یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ شاہجہان ابھی چپ تو نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس نے آخر کار جہارا کو ملنا ہی تھا، تو وہ اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اس کے ملنے کے لیے۔ تو آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح جہارا شاہجہان کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے، تو جنید بھی آ جاتا ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ جیسے ہی شاہجہان واپس جاتا ہے تو جہارا کے پاس جنید آتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ وہ لڑکا کون تھا، لیکن جہارا اس کو کہتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ سوال پوچھنے والے، میں کبھی کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ مجھ سے ایسے سوال کوئی پوچھے۔ تو کیا ہوگا دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہاں پر میرا اور جنید کی طلاق ہو پائے گی یا نہیں؟ تو آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔